اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فہم قرآن کے ڈے 90 میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ سورہ الاحزاب میں ہیں۔ جیسا ہم لوگ کل اس کا بیک گراؤنڈ دیکھے، ہوپ فلی کل جو ہے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ سورت مکی ہے یا مدنی ہے؟ بتائیے آپ لوگ۔ مدنی سورت ہے، اوکے، ویری گڈ۔ تو یہ جو سورت ہے یہ کون سی ہے؟ یہ مدنی سورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر مدنی سورت کے اعتبار سے اس کا انداز بیان بالکل ڈفرینٹ رہیں گا، اور اس کے مخاطبین بھی جو ہے دیکھیں گے ہم کہ جس طریقے سے مکی صورتوں میں مخاطبین کیا ہے، کفار مکہ ہوتے تھے، اب یہاں پر مومنوں کی طرف مخاطب رہیں گے اللہ تعالیٰ، اور پھر ساتھ میں کچھ حصہ منافقین کی طرف بھی دیکھیں گے، یہود اور نصارہ کی طرف یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی صورتوں میں ان کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے، تو یہاں پر اسی طریقے سے ملتا جلتا ہم جو ہے دیکھیں گے کہ آیتیں اس کے متعلق رہیں گی۔ اچھا، کل ہم لوگ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیے تھے، کون سے دور میں یہ نازل ہوئی۔ یہ اراؤنڈ جو ہے سورہ احزاب 6 نبوی میں یہ نازل ہوئی ہونے والی صورتوں، سوری 6 نبوی نہیں، 6 جو ہے ہجری، ٹھیک ہے، ہجرت کے 6 سال کے بعد تقریباً، تو 5 اور 6 ہجری کے درمیان یہ صورت کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اور جیسا ہم احزاب دیکھے، حزب کی جمع ہے، حزب کا مطلب کیا ہے؟ گروپس کو کہتے ہیں، رائٹ، بہت سارے جو ہے ٹولیوں کو کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جنگ خندق میں یا جنگ احزاب میں بہت سارے مشرکین کی الگ الگ قبائل اس کے اندر شامل تھے جنگ خندق میں، جو اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے اگینسٹ میں نہیں آئے تھے، پر اس بار تمام ہر جو پاسبلٹی جتنی ان سے ہو سکتی تھی جمع کرنے کی، مشرکین مکہ نے ہر کسی کو جمع کروایا۔ بنو غطفان تھے، یہود کی جو ہے یہودیاں بھی جو ہے ساتھ تھے، یعنی کہ ڈفرینٹ ٹولیاں اسلام کے اگینسٹ یا مسلمانوں کے اگینسٹ آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تو اسی لیے یہ جو ہے جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں، اور اسی سے یہ سورہ کا نام بھی جو ہے پڑا۔ اچھا، کل ہم لوگ اس کی ڈویژن ہم لوگ نہیں دیکھے تھے کہ یہ سورہ کو ہم کس طریقے سے ڈیوائیڈ کر کے ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو یہ سورہ کو ہم لوگ آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم لوگ اس کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کو ایزیلی سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کریں گے۔ تو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 تک، ٹھیک ہے، جس میں ہم لوگ کل 4 آیتوں کا کچھ حصہ پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کی 3 آیتوں میں ہم لوگ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ ایک تمہید کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ کو جو ہے تمہید باندھی، اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن کے طور پر اللہ تعالیٰ پہلے بیس کو جو ہے مضبوط کر رہے اور بتا رہے کہ تمہارے کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈرنا ہے، تم کو اتباع وحی کی کرنا ہے، تم کو اللہ پر توکل کرنا ہے، تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ پہلے کا پہلے بتا دیے۔ تو فرسٹ آیت، پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں کہ زہار کا مسئلہ ہے، متبنی جو ہے جو رسم وہ زمانے میں موجود تھی، اس کا جو ہے ہم اس کے اندر ذکر دیکھیں گے۔ تو فرسٹ پارٹ میں اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہماری محبت ہونی چاہیے وہ اس کے بارے میں ذکر ہے۔ تو بہرحال آیت نمبر 1 سے 8 تک، ٹھیک ہے، اور ایک جو خاص ہے اس میں نبیوں سے جو عہد لیا گیا اس کا بھی ذکر ہے۔ خیر، ہم لوگ یہ تمام چیزیں آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو فرسٹ پارٹ آیت نمبر 1 سے 8 ہے، جس کے اندر کچھ انٹروڈکٹری جو ہے چیزیں بتائی گئی ہے، زہار اور متبنی کا ذکر ہے۔ اتنا اگر آپ لوگ لکھ لیں گے تو کافی ہے، اوکے۔
پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 سے 27 تک جنگ خندق اور جنگ بنو قریظہ کا ذکر ہے. تو یہ دونوں جنگوں کا ذکر آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 27 کے درمیان ہم لوگ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ جنگ خندق کو اور جنگ بنو قریظہ کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ وہ جنگ کا پورا نقشہ بھی ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد تھرڈ پارٹ میں جو آیت نمبر 28 سے 59 تک ہے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 28 سے 59 تک ہے. اس میں پورے معاشرتی احکامات ہم لوگ ڈسکس کریں گے، خاص طور پہ ازواج مطہرات سے ریلیٹڈ، یعنی کہ ان کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں، اور ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کے لیے بہت سارے اس کے اندر احکامات ہیں. تو وہ ہم لوگ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آیت نمبر 28 سے 59 تک. پھر اس کے بعد آیت نمبر 60 سے 73 تک یہ لاسٹ پارٹ رہے گا ہم لوگ کا. تو ڈیفینیٹلی لاسٹ پارٹ ہے تو کنکلوڈنگ پارٹ رہے گا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اہمیت بتائی گئی ہے، منافقین کا ذکر ہے، منافقین کے جو تنقیدیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹورڈز، وہ تمام کا زبردست جواب دیا جا رہا ہے، اور منافقین کو یعنی کہ توبہ کر کے پلٹ آنے کا احساس، ان کے اعمال کا احساس، یہ تمام چیزوں کا ذکر ہم لوگ لاسٹ پارٹ میں دیکھیں گے. تو 4 پارٹ میں ہم لوگ اس کو ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اور 1 سے 8 تک، 9 سے 27 تک، 28 سے 59 تک، اور 60 سے 73 تک. تو یہ اتنا حصہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ کلیئر ہے؟ چلیے. پھر اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ہائی لائٹنگ پوائنٹس جو شاید ہی پورے قرآن کے اندر ہم کو دوسری جگہ نظر آئیں گے. تو کچھ خاص چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے، جیسا جو ہے جنگ احزاب کا ہم لوگ ذکر دیکھیں گے. اور اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو تا قیامت تک تمام امت کی مائیں اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے. یہ سورہ کے اندر اس کا ذکر دیکھیں گے. ایلا کا ذکر ہم لوگ دیکھیں گے. اب ایلا کیا ہے وہ ہم کو آگے جانے کے بعد سمجھ میں آئے گا جب ہم لوگ ڈسکس کریں گے. پھر زید اور زینب رضی اللہ عنہ کا جو ریلیشن تھا وہ، اور پھر زینب رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح، اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکامات ہیں اس کا ذکر یہاں پر ہم لوگ ڈسکس کریں گے. جنگ بنو قریظہ کا اس میں ذکر ملے گا. فرسٹ حکم آف پردہ اس میں آپ کو ملے گا. محرم کی لسٹ اس میں آپ کو ملے گی، جو اس سے پہلے ہم لوگ سورہ نساء میں بھی دیکھے تھے، سیکنڈ سورہ نور میں دیکھے تھے، اب تھرڈ ہم لوگ یہاں پر سورہ الاحزاب میں دیکھیں گے. خاتم النبیین کا یہ سورہ کے اندر ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اس کے اندر ذکر ہم کو ملے گا. اور ہم یہ آلریڈی دیکھ لیے ہوئے ہیں کہ زہار متبنہ کا بھی ہم لوگ ذکر دیکھے تھے نا. یہ تمام چیزیں ہم لوگ یہ سورے میں خاص طور پہ ڈسکس کریں گے، جو یوزولی دوسرے سورے میں ریپیٹ نہیں ہوتی ہے. اچھا، اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں اپنے آیتوں کی طرف. کل ہم لوگ آیت نمبر 1 سے 3 دیکھے تھے، اور ساتھ میں ہم لوگوں نے 4 آیت کا بھی کچھ حصہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا، جس کے اندر ہم لوگ فرسٹ تو زہار کے بارے میں پڑھے تھے. پہلے تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 میں بتا دیے کہ کسی انسان کے دل میں کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں ہوتے ہیں. تو اب اس سے 2 چیزیں کنکلوڈ کرے کہ ایک یہ کہ کسی کو ماں بول دینے سے، یعنی کہ کسی کی بیوی کو ماں بول دینے سے وہ ماں نہیں بنے گی، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی جو ہے شخص کو اپنا بیٹا بنا لینے سے وہ بیٹا نہیں بنے گا. یعنی کہ ماں وہی رہے گی جو حقیقی ماں ہے، اور بیٹی اور پھر بیٹا یا بیٹی جو بھی جس کو یعنی کہ پالتے ہیں، تو وہ حقیقی بیٹی نہیں بن سکتی. حقیقی بیٹی وہی رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہے بطن سے پیدا کیا ہے. تو یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ ایک ایگزامپل بتا کر یہ 2 چیزیں اس سے جو ہے کنکلوڈ کرے. تو کل ہم لوگوں نے زہار کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ زہار کس کو کہتے ہیں. زہار اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص غصے میں آ کر اپنی خود کی بیوی کو یہ کہہ دے کہ آج سے تم جو ہے انتی علیہ کا ظہری امی،
کہ تم آج سے میرے ماں کی طرح ہو، ماں کی پیٹھ کی طرح ہو یا پھر ماں کی طرح ہو. تو یہ غصے میں کہہ دینا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ جو طریقہ جہالت میں ایز اے طلاق کا طریقہ مانا جاتا تھا، اسلام میں اس کو ختم کر دیا گیا. کوئی بھی یہ بول دینے سے طلاق نہیں ہوگی. البتہ یہ شخص جو زبان سے یہ الفاظ نکال رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناگوار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اتنی پکڑ کر رہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اچھا ایسی الفاظ زبان سے نکالتے ہو تو پھر تم کو اب فدیہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب تم کو جو ہے اس کا فدیہ دینا پڑے گا جب تک پھر تم اپنے بیوی سے رجوع نہیں کر سکتے. تو پھر فدیہ دینے کے بعد پھر تم اپنے بیوی کو اپنی یعنی کہ نکاح کے ریلیشن میں پھر واپس لے سکتے ہو. تو اس کے اوپر فدیہ کا حکم کر دیا گیا. اور فدیہ کیا تھا ہم لوگوں نے کل دیکھا سورہ مجادلہ میں، جس کا ذکر ہے کہ غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا اور پھر 16 مسکین کو کھانا کھلانا. ٹھیک ہے، یہ یا یہ. تو یہ اتنا بڑا گناہ اسلام میں اب کنسیڈر کر دیا گیا کہ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر تمہاری پکڑ ہونے والی ہے. اچھا، پھر اس کے علاوہ اب یہ بھی ہم لوگ دیکھیں کہ اگر مذاق میں اگر کوئی جو ہے اماں میری اماں اس طریقے سے کچھ مذاق میں کہہ دے تو پھر کیا اس کے اوپر بھی پکڑ ہے؟ تو نہیں. یہ جو مذاق میں جو کہی جاتی ہے بات تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کے الفاظ بہت ہی فریکوینٹلی کہنا شروع کر دیں، بلکہ یہ چیزوں سے اوائڈ کریں. جبکہ یہ اتنا ناپسندیدہ ہے تو پھر اس کے اوپر اس کو جو ہے اوائڈ کرنا ہے. تو اب پہلے یہ جو زہار کا سسٹم پہلے طلاق کے طور پہ، طلاق بائن کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا تھا جہالت کے زمانے میں، پر اسلام آ کر یہ جو زہار کا سسٹم کو طلاق کی کیٹیگری میں سے نکال دیا. اب یہ جو ہے طلاق نہیں رہے گی. طلاق اگر تم کو دینا ہے تو جو طریقہ ہے طلاق دینے کا اس طریقے سے تم کو طلاق دینا ہے، جس کا ذکر ہم لوگ ڈیٹیل میں سورہ نساء میں بھی دیکھے تھے اور سورہ بقرہ میں ایکچولی ہم لوگ وہ ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. تو طلاق کا ایک طریقہ ہے، طلاق دیں گے پھر آپ اس کو جو ہے فرسٹ طلاق دیں گے، پھر ویٹ کریں گے، پھر سیکنڈ، پھر ویٹ کریں گے، پھر اس کے بعد تھرڈ. تو یہ طلاق کا طریقہ ہے. بیچ میں جو گیپ ہے اس میں آپ کو رجوع کرنے کا اللہ تعالیٰ چانس دے رہے کہ عقل جو تمہاری غصے میں عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ پردے ہٹ جائیں گے تو پھر اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے طلاق کا. تو اب زہار کیا ہے؟ طلاق کا طریقہ نہیں رہے گا، بلکہ ایسے بیکار کی الفاظ اپنی زبان سے نکالنے پر کوئی جو ہے چھوٹ نہیں ہے، بلکہ زبردست اس کے اوپر پکڑ ہے. یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد سیکنڈ جو ہم دیکھے تھے متبنہ کا جو طریقہ دیکھے تھے، جو کسی کو اپنا پالک بیٹا بنا لیتے ہیں یا بیٹی بنا لیتے ہیں، تو یہ سسٹم اسلام آ کر ختم کر دیا کہ اب جو ہے کوئی پالک بیٹا نہیں رہے گا. اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے زید بن حارث کو جو ہے اپنا جو بیٹا جس طریقے سے آپ نے بنایا تھا تو وہ ریلیشن تو باقی تھا، وہ محبت تو باقی تھی، پر اب زید بن محمد نہیں کہا جائے گا بلکہ زید بن حارث ہی کہا جائے گا. اور پھر وہ سگا بیٹا نہیں رہے گا، کیونکہ پہلے کیا تھا کہ سگا بیٹا پورے محرم کی طرح ہی ہو جاتا تھا. پر اب یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تاکہ جو یعنی کہ جنریشن کا صحیح جو ہے معلوم ہو کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون کس کا محرم ہے. اب اس کے علاوہ اچھا، اب اگر اس طریقے کا اللہ تعالیٰ نے متبنہ کا طریقہ اگر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تو پھر کیا ایڈاپشن اسلام میں جائز ہے؟ تو اب دیکھیے کہ اس کے اندر میں آپ لوگوں کو کل بتا دی تھی کہ جائز ہے کون سی شکل میں، جب آپ یہ دو شکل آپٹ کریں گے. پہلی شکل یہ ہے کہ اگر آپ محرم کو جو ہے اپنا پالک بیٹا یا بیٹی بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر جائز ہے، محرم کو آپ بنا سکتے ہیں، یعنی کہ بھانجے بھتیجی کل میں جیسا اگزامپل دی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو فیڈ کریں گے اور فیڈ کر کے ان کو جو ہے آپ اپنا بیٹے کے جیسا بنا لیں گے تو پھر جیسا رضائی جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، رضاعت کے بعد وہ سگا بیٹا یا سگا بھائی بہن کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو یہ دوسرا آپشن ہے. تو یا تو محرم کو کریں گے یا پھر فیڈ کر کے جو ہے اڈاپٹ کریں گے. یہ دو کے علاوہ کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے جس میں اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. اگر اڈاپٹ کریں گے بھی تو بس پھر یہ ہوگا کہ محبت آپ ان کو ان کی بلوغت سے پہلے تک ہی دے سکتے، اس کے بعد اگر نامحرم ہے تو پھر ان کو نامحرم کے ہی تمام
جو شریعت میں احکامات ہے وہ لگیں گے. اب ہاں البتہ یہ ہو سکتا کہ کوئی یعنی کہ کوئی ایکس وائی زیڈ بچی ہے، اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہوا ہے اور آپ کسی کو پال رہے ہیں اور وہ لڑکی آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ اس کو اپنی بیٹی جیسا مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر وہ آپ ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، پر پھر وہ سگی بیٹی نہیں ہوگی، ان کا وراثت میں کوئی حق نہیں رہے گا. یعنی کہ آپ کسی کو بنا سکتے ہیں، محبت میں کسی کو اپنے قریب رکھ سکتے ہیں، پر وہ شریعتاً تو اللہ تعالیٰ سگا بیٹے یا سگا بیٹی کی طرح اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں ہوپ فلی زہار کا کیا مطلب ہے پورا کلیئر ہو گیا ہوں گا آپ لوگوں کے ذہن میں، اور متبنہ کا جو حکم ہے وہ بھی پورا ہوپ فلی کلیئر ہو گیا ہوں گا. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ انشاءاللہ نہیں رہنا چاہیے. اچھا، اس سے ریلیٹڈ کیا احکامات ہے، کچھ جو آدھی آیت ہماری 4 والی بچ گئی تھی، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 4 میں پڑھ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے دھڑ میں 2 دل نہیں رکھے، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں بنا دیا ہے، اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہو. ٹھیک ہے، یہ تو وہ باتیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ وہ بات کہتا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات انصاف پر بیسڈ ہے. یہ نہیں کہ جو بھی انسان بول دے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آگے جس کے حقوق ہے وہ حقوق مارے جائیں گے، وہ حقوق جو ہے خراب ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہے کہ دیکھیں اب کسی کو بیٹا بنا لیے، بیٹی بنا لیے، اس کے بعد اب آگے جا کے ان کی شادی ہوں گی. شادی ہونے کے بعد ان کے جب بچے ہوں گے تو پھر وہ بچے محرم نامحرم کا مسئلہ ہو جائے گا. ان سے شادی کر سکتے یا شادی نہیں کر سکتے، کیا رشتے ان کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے رشتہ رہنا، پورا جو ہے کیوس ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ وہ طریقہ ہی ختم کر دیے. اور اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے، واللہ یقول الحق. اللہ تعالیٰ حق بات جو ہے کہتا ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے صحیح اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز بیسٹ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. یعنی کہ زیادہ انصاف والی بات ہے. کیا کہ بیٹوں کو کس کے نام سے پکارو، ان کے باپ کے نام سے پکارو. تو ایک تو یہ ہے کہ باپ کی نام سے پکارنے کی وجہ سے نسل جو ہے انٹیکٹ رہتی ہے، اور دوسرا ایک انسان کو اپنے باپ کے نام سے منسوب ہونا ایک شرف کی بات انسان کو محسوس ہونی چاہیے. اور دوسرے اور پھر کیا ہے کہ جو حقیقی باپ ہے اگر اس کے نام سے نہیں پکار کے کسی اور کے نام سے پکاریں گے تو پھر یہ حقیقی باپ کے اوپر کیا ہے، ایک طریقے کی بے عزتی بھی ہے اور ایک طریقے کا ظلم بھی ہے. اچھا، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اپنے باپ کا نام نہیں معلوم ہے، جیسا ہوتا نا کہ کچھ لوگ جو ہے لاوارث پائے جاتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ ان کا باپ کیا ہے، بس جنگوں کے اس میں بچے مل جاتے ہیں کہیں پر. تو اس طریقے کی اگر حالات ہے تو پھر ان کو آپ کیا ہے کہ صرف ان کا نام بولیں گے اور ان کو اپنا جو ہے بھائی کنسیڈر کریں گے اگر باپ کا نہیں معلوم ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر باپ کا نام نہیں معلوم ہے تو ان کو کسی کی طرف بھی نسبت کر کے ان کو ارے نہیں دل لگی کے واسطے ان کو جو ہے ان کے دل رکھنے کے واسطے جو ہے اس طریقے کا کرنے کا عمل اسلام میں جائز نہیں ہے. اور اس کے اوپر عمل سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے بتایا. زید بن محمد سے زید بن حارث ان کا نام جو ہے واپس سے تبدیل کر دیا گیا. اب دیکھیے کہ جیسا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں تقریباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ 10 بار تو انہوں خریدے اور بیچے گئے. یعنی کہ ان کو اپنے باپ کا نام بھی نہیں معلوم تھا اور اسی لیے ان کو جو ہے سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ 10 بار خریدے بیچے گئے، تو اسی لیے ان کو جو ہے سلمان فارسی کہتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کوئی لقب ان کو دے سکتے ہیں، کوئی ٹائٹل دے سکتے ہیں، پر ان کو کسی کا نام نہیں دے سکتے.
اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں بھی آتی ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں آتا ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر کسی اور کو اپنا باپ کہا جبکہ اس کو حقیقت معلوم ہے، یعنی کہ اپنا حقیقی باپ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کسی اور کو باپ انہیں منسوب کرا، نام اپنا جو ہے کسی اور کا نام رکھ لیا، تو اس کے اوپر جنت حرام کر دی جاتی ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھی ہے. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی جو ہے لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے باپ کا نام تبدیل کرتے ہیں اور کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. تو جان بوجھ کر اس طریقے سے کرنا اسلام میں بالکل بھی جو ہے جائز نہیں ہے. ایک تو جنت ان کے اوپر حرام ہے، اور دوسرا لعنت ہے ایسے لوگوں پر. تو بہرحال اس کے لیے جو ہے بہت احتیاط کرنے کا ہے. اب جیسا کیا ہے، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جو آج کل جو ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ پھر شادی کے بعد کیا نام چینج کر سکتے کیا؟ دیکھیے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ نام چینج نہ کریں، آپ اپنے ساتھ اپنے والد کا نام ہی لگائیں. ٹھیک ہے، یہ زیادہ صحیح طریقہ ہے. ہاں البتہ اگر کسی کی شادی جو بھی شخص کے ساتھ ہوئی ہے تو وہ اپنے شوہر کا نام آگے لگا رہی ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ اس کا باپ ہے، بلکہ اس اعتبار سے کہ وہ اس کا شوہر ہے. وہ بنت بول کے نہیں لگا رہی، بلکہ اپنا نام جو ہے اپنے شوہر کا نام کسی کے، جیسا فار ایگزامپل اگر کوئی لڑکی کا نام جو ہے عائشہ بنت محمد ہے کہ وہ محمد کی بیٹی ہے یا عبداللہ کی بیٹی ہے، فار ایگزامپل عائشہ بنت عبداللہ، تو وہ عبداللہ کی بیٹی ہے، تو وہ اگر اپنے ساتھ کسی اپنے شوہر کا نام لگا رہی ہے، اور یہ نہیں کہ وہ اس کا باپ ہے بلکہ ایک پہچان کے طور پر اگر وہ استعمال کرتی ہے کہیں پر، تو اس کا جو ہے پھر یہ حدیث کی وہ کیٹیگری میں نہیں آتی ہے. کیونکہ یہاں پر حدیث میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ باپ کی طرف جو ہے اپنا نام منسوب کرنا اور یہ بولنا کہ یہ میرا باپ ہے، تو پھر ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے. اگر کوئی جو ہے ایک سوسائٹی میں ایک جس طریقے سے شادی ہو جاتی ہے، ان لاز میں پہچانے جاتے ہیں، سیم دو نام کے ایک ہی ہوتے ہیں، تو پھر وہ اپنے نہیں میں ان کی وائف ہوں، ٹھیک ہے، تو انہوں اپنے ساتھ اپنے شوہر کا نام بھی اگر لے رہی ہیں تو اس کے اندر وہ سیدھا اس کیٹیگری میں جو ہے فال نہیں ہوتے کہ بھئی ان کے اوپر لعنت ہے یا جنت حرام ہو گئی اور پھر اس طریقے سے. ہاں پھر یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں جیسا ہم دیکھتے ہیں نا کہ جیسا بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، تو عائشہ بنت ابو بکر، تو اسی طریقے سے ہم کو ہر نام جو ہے ایسے ہی ملیں گے، سب کو ان کے باپ کی طرف منسوب. تو یہ اسلامی طریقہ ہے، تو ہم بھی بہتر ہے کہ کنفیوژن نہ ہو تو ہم اپنے باپ کے ساتھ ہی جو ہے اپنا نام کو جوڑیں، یہ زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کیا بتایا گیا ہے کہ تم جو ہے ان کو اپنے باپوں کی نسبت سے ہی پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور رفیق ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ کسی نام کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب وہ تمہارے کیا ہو گئے، صرف دینی بھائی اور تمہارے دوست ہو گئے، تمہارے جو ہے رفیق ہو گئے، تمہارے دل کے قریب والے جو ہے لوگ ہو گئے. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرتے ہو. یعنی کہ غلطی سے کوئی بات بول دینا. اب یہ آخری کا یہ جو کنکلوڈنگ یہ سینٹینس ہے یہ پوری چیزوں میں فال ہوتا ہے. یعنی کہ غلطی سے تم جو ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ دے رہے، غلطی سے تم کسی کو جو ہے یعنی کہ نادانستگی سے تم کسی کے باپ کی طرف غلطی سے منسوب کر دے رہے، معلوم ہی نہیں ہے، اور وہ سمجھ رہا کہ یہی اس کا باپ ہے، اور وہ سمجھ رہا کہ اپنے آپ کو جو ہے اس کی طرف منسوب کرتے جا رہا ہے، جبکہ اس کو حقیقت کا علم نہیں ہے. تو پھر ایسے اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کوئی پکڑ اس کے اوپر نہیں ہے، مگر جان بوجھ کر اگر تم اس طریقے کا معاملہ کرو گے تو پھر اس کے اوپر تمہارے کو گناہ ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور رحیم ہے. یعنی کہ اب تک جو ہو چکا وہ ہو چکا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گا اور تمہارے اوپر رحم کریں گا. بلا شبہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہیں. اب دیکھیے کہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہماری یہ آیت کے یہ چھوٹے سے فقرے میں آ گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مومنوں کے لیے اپنے خود ذات سے زیادہ محبوب ہیں، ذات سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیا بتائے، انفسہم، اس کی اپنے نفس سے زیادہ وہ جو ہے قریب ہے یا پھر حق رکھتے ہیں
تو اس کا کیا مطلب بنا کہ اس میں اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم کو وہ جو ہے میرے کو حدیث یاد آ رہی ہے عمر رضی اللہ عنہ کی، جو بخاری اور مسلم میں جو ہے بخاری صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرے کہ اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اپنی جان کے سوا آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں، یعنی کہ میری جان کے علاوہ آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمائیں، کیا بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک تم کامل مومن نہیں ہو سکتے اے عمر، جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر سوچے، غور کرے، اور پھر آپ نے عرض کیا اللہ کی قسم اب آپ مجھے ہر چیز سے حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اے عمر کا مطلب کیا ہے؟ اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے ہم کو کیا سمجھ میں آ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور یہی اس کے ایمان کی کمپلیشن کا تقاضا ہے۔ جیسا صحیح بخاری میں اور ایک حدیث آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان، اس کی مال، اس کے اولاد، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی جو اولاد ہے جو بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور اس کے والدین، ٹھیک ہے، تو والدین، اس کی اولاد، ان سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو اگر ایک انسان کو اس کی جان یا مال اور والدین یا اولاد زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر وہ شخص مومن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط رکھ دی ہے کہ سب سے محبوب ترین کوئی شے اگر اللہ تعالیٰ کے بعد، کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کے بعد ہونا چاہیے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں پر یہ آیت اور یہ جو آیت ہے اور یہ جو احادیث ابھی ہم لوگ صحیح بخاری کی دیکھے، اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا واقعے میں ہمارے کو اپنی جان سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی مال سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، یعنی کہ دنیا کی تمام تر محبوب ترین چیزیں یہاں پر گنا دی گئی ہے، تو کیا ہمارے کو واقعی میں سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمانے میں تو خیر جب زندہ تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں لٹا کر اپنے ایمان کی گواہی دیتے تھے۔ اب آج جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہم کس طریقے سے پروف کرنے کا ہے؟ سورہ نساء کی آیت جو ہے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اب کے پروردگار کی قسم، آپ کے پروردگار کی قسم، یہ لوگ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر بتا رہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کے بول رہے کہ یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں، اپنے باہمی فیصلوں میں آپ کو منصف نہ بنا لیں اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس سے اپنے نفسوں میں تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ اسے خوشی سے اپنے لیے جو ہے مان لیں، تب جو ہے یہ مومن رہیں گے، ورنہ یہ مومن نہیں رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کا طریقہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ بتا دیے کہ ہمارے زندگی کے تمام فیصلے کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ہمارے کو کیسا ماننا ہے؟ اپنے لیے خوشی سے ماننے کا ہے، دل کی تنگی محسوس نہیں کریں گے، ابا ایسا کئی کو ہے بھائی، ایسا نہیں، بلکہ خوشی سے اس کو جو ہے قبول کریں گے اور اس کے پر عمل کریں گے، تب ہم مومن بنیں گے، ورنہ پھر ہم مومن نہیں بنیں گے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھا کر یہ بات بتا رہے۔ تو اب آپ امیجن کریے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر رکھا۔ اور یہ سورہ احزاب کی خاص بات ہم لوگ جو ہے یہ سورہ احزاب میں نوٹ کریں گے، سورہ نساء میں بھی ہم لوگ یہ دیکھے تھے کہ اتباع سنت پر بہت زور دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر سورہ احزاب میں بھی ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
محبت پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینے پر اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے. سورہ احزاب گویا ایسا کہ آپ اس کو سورہ احزاب کا مرکزی مضمون آپ سمجھ لے سکتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اینگل سے پروٹیکٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاشرے کے اعتبار سے پروٹیکٹ کیا ہے کہ کوئی انسان جو ہے, چاہے وہ منافقین کی طرف مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا, یا یہود کی طرف, یا جو بھی مسلمانوں کی طرف, کہ تمہاری وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذری سی تکلیف نہیں ہونے کا, اس بات کا خیال کرو, میک شیور دیٹ کہ تم اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچانا. یعنی کہ یہ عام حکم اللہ تعالیٰ دے دیے. پھر خاص جو ہے گھریلو جو ہے, یعنی کہ گھر کے اندر بھی آپ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا خیال رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویوں کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنا, کوئی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا. تو بار بار جو ہے ہم یہ آیتوں میں یہ یعنی کہ یہ کلر اور یہ تھیم ہم محسوس کریں گے, یہ خوشبو ہم بار بار محسوس کریں گے, جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اینگل سے آ کر پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اور آپ کی جو محبت تھی, اللہ تعالیٰ جو محبت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس سورے میں ہم کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ضروری تکلیف, یعنی کہ آگے ہم دیکھیں گے نا کہ جو صحابہ جو ہے بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا جب ولیمہ ہوا تو آپ صحابہ اکرام آئے, بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اب باتیں کر رہے, کھانا وانا ہو گیا, فارغ ہو گیا, باتیں کر رہے. اب باتیں کرنے میں یہ ہوا کہ بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اچھی لگ رہی, اٹھنا دل کسی کو نہیں بول رہا, اور آپ صحابہ اکرام تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ گئے, تو اللہ تعالیٰ فوری آیت نازل فرمائے اور بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے, تم کھانا کھا لیے, تھوڑی دیر بات کر لیے, اب چلو فارغ ہو جاؤ. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر چھوڑ دو, یہ نہیں کہ تم جو ہے میزبان کے اوپر جو ہے مسلط ہو کر بیٹھ گئے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فوری اس کے لیے جو ہے صحابہ اکرام کو ٹوک دیے اور بولے کہ نہیں, اس طریقے کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے تکلیف دے رہے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے کچھ ڈیمانڈ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تھوڑا جو ہے ذرا ہم لوگوں کا منتھلی جو آپ یعنی کہ بجٹ جو بھی دیتے ہیں تھوڑا سا بڑھا دیں, گھر بالکل نہیں چل رہا, بہت مشکل ہو رہی ہے, بہت تنگی ہو رہی ہے گھر میں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا رہے کھانا ہے تو کھانا جو ہے گھر میں اویلیبل نہیں ہے. تو صحابیات کو یعنی کہ ازواج مطہرات کو تو جہاں تکلیف ہو رہی تھی, اس کے علاوہ ان لوگوں کو یہ بات کی زیادہ تکلیف تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ صحیح سے کیئر نہیں کر سک رہے, صحیح سے چیزیں فراہم نہیں کر سک رہے, تو ڈیمانڈ کرے. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے تکلیف جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ فوری اس کے بارے میں بتا دیے کہ نہیں, کوئی بھی اس طریقے کا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. اگر اسی حالت میں رہنا ہے تو ساتھ میں رہو, ورنہ پھر جو ہے آپ کو محبت اور پیار سے کچھ دے دلا کر, گفٹ دے کر رخصت کر دیا جائے گا. اتنی بڑی وارننگ آ گئی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹورڈز, اور ساتھ میں اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کنڈیشن رکھ دیا ہے کہ تم کو بھی اپنی نفس سے زیادہ محبت کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ورنہ پھر تم جو ہے کامل مومن نہیں ہو سکتے. تو یہ دیکھیے کہ اب ہم کیا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہمارے لیے آپ نے کیا تھا اپنے یعنی کہ سنت کے طریقے سے جو آج ہم کو ملتا ہے, احادیث میں جو آج ہم کو ملتا ہے, وہ ہمارے لیے ہماری زندگیوں سے بڑھ کر محبوب ہونا چاہیے. اس کو ہم بخوشی قبول کرنے والے بن جائیں. اگر ہم اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے, ہمارے ایمان کے اندر جو ہے کمی ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور پھر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو بہو اتباع کرتے ہوئے, اطاعت کرتے ہوئے ہمارے کو زندگی گزارنا ہے. آپ کا جیسا سونا تھا, آپ کا جیسا اٹھنا تھا, آپ کی جیسی جو ہے محفل تھی, آپ کی کس طریقے سے تنہائی تھی, آپ کی نمازیں کیسی تھی, آپ کی راتیں کیسی تھی, آپ کی جو ہے اپنے گھر کے ٹورڈز, اپنے فیملی کے ٹورڈز کیا ریلیشن تھا, لوگوں کے ساتھ جو ہے کیا معاملات تھے, آپ پیسوں کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے معاملہ کرتے تھے, یہ تمام چیزیں کیا ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی کرنا جو ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. یعنی کہ آپ کیسی زندگی گزارتے تھے ہم کو ویسی ہی زندگی گزارنا ہے. پر دیکھیے کہ حقیقت کیا ہے کہ ہماری زندگیاں دور دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو ہے خالی ہے. انفیکٹ بعض وقت تو ہم جو ہے چیزوں کو اتنا آسانی سے ہم یہ بول دیتے کہ فرض تو نہیں ہے نا, سنت ہے نا, چلتا, چھوڑ دیے تو بھی چلتا, فرض رہا تو کرنا ضروری رہتا,
ورنہ سنت رہا تو چھوڑ دے سکتے. تو ہم اتنا آسانی سے سنتوں کو چھوڑ دیتے, اتنا آسانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیچھے کر دیتے کہ اس کی گویا کہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس فرائض ادا کر لیں گے تو کافی ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ میرا اس کا مطلب اشارہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جو ہے فرض نمازیں اور سنت نمازوں کی طرف میں نہیں بول رہی ہوں, بلکہ زندگی کے تمام معاملات کی طرف جو ہے میرا اشارہ ہے کہ ہمارے کو زندگی تمام کی تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق گزارنا ہے, اور یہ نہیں سوچنا ہے کہ اچھا یہ سنت ہے تو اس کو چھوڑ دے سکتے. نہیں, سنت ہے تو بھی آپ کو نہیں چھوڑنے کا ہے, کیونکہ یہ آپ کے ایمان کو مکمل کر رہا, یہ آپ کو اپنی جان سے بڑھ کے وہ طریقے سے محبت ہونی چاہیے, آپ کو اپنی جان سے بڑھ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے محبت ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے دعویٰ کی ذمہ داری ہم پر دے کر گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اب میرے بعد جو یہاں پر جو جس کے پاس میری بات پہنچ رہی ہے, اب ان کا اب فریضہ ہے, ان کے اوپر اب جو ہے لازمی ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. تو یہ سب سے بڑی محبت کا اظہار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹورڈ. سب سے بڑی محبت کا اظہار کیا ہے؟ کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی جو دعوت ہے اس کو مکمل کرنے میں اپنی جانیں اور مال لگائیں. تو یہ سب سے بڑی محبت کا اظہار ہے. اور ہماری زندگی کیا ہے کہ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے, بیٹھ کر پانی پینا معمولی چیز نہ سمجھے, مسواک کرنا معمولی چیز نہ سمجھے, سیدھی کروٹ سونا معمولی چیز نہ سمجھے. ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اپنے جو ہے جو بھی آپ نے زندگی جس طریقے سے گزاری, وہ تمام چیز جو ہے ہم کو ہمارے جان سے بڑھ کر محبوب ہونا چاہیے, اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائٹس ہے ہمارے اوپر. یعنی کہ یہ کوئی جو ہے ہم کرے آپشنل ہے نہیں, بلکہ یہ آپ کا ڈیو رائٹ ہے ہمارے اوپر, ہم کو یہ ادا کرنا ہی کرنا ہے. کیونکہ جو شخص نے, جو ذات نے ہمارے اوپر پوری زندگی اپنی لٹا دی ہے, تو ان کے اوپر کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم بھی اپنی طرف سے جو ہے کوئی معاملہ ان کے ساتھ کریں؟ تو یہ پھر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے, بلکہ یہ آپ کا فرض حق ہے, اور یہ ادا کرنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے, جب سامنے والے کا حق رہتا تو کیا ہے, ہمارے کو ادا کرنا وہ ہمارے اوپر فرض بن جاتا, لازم بن جاتا. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اب یہاں پر دوسری چیز کیا بتا دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات, یہ تمام آنے والی پوری نسل تک تا قیامت تک سب کی جو ہے امہات المومنین, سب کی مائیں ہوں گی. ہاں البتہ ان کے ساتھ جو ہے اب جیسا ماں ہے, مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتے, یہ ایک چیز ہو گئی. البتہ یہ ہے کہ مائیں ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پردہ نہ کریں, بلکہ پردہ وہ پورا جیسا ہے ویسا ہی باقی رہے گا, جو ہم آگے آیتوں میں انشاءاللہ دیکھیں گے. مگر کتاب اللہ تعالیٰ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے. اب یہاں پر تیسرا اور ایک احکام آ گیا یہ آیت میں, اور وہ کیا ہے کہ جو آپس میں انصار اور مہاجرین تھے, یا آپس میں مسلمان جو مومن ہوتے ہیں, وہ آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں, پر زیادہ حقدار کون ہے؟ جو رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں. اب یہ بات کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کے رشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دیا. اخوت کا یعنی کہ بردرہڈ, ٹھیک ہے, بھائی چارگی کا رشتہ آپ نے قائم کر دیا. اور آپ نے بتایا کہ اب آج سے جو ہے ان کے بھائی ہے, یعنی کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنا دیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ جو ذمہ داری ہے مہاجرین کی, تمام انصار جو ہے ڈیوائیڈ کر کے اس کو جو ہے ذمہ داری اپنے اوپر لیں. کیونکہ دیکھیے کہ مہاجرین تمام چیزیں اپنی چھوڑ کر مدینہ جو ہے ہجرت کر کے گئے تھے. مہاجر کا مطلب تو میں سمجھتی ہوں آپ لوگوں کو معلوم ہے, مہاجر کا مطلب وہ مکے میں رہنے والے صحابہ اکرام جو ہجرت کر کے مدینہ شفٹ ہو گئے تھے. تو کیونکہ انہوں نے ہجرت کی تھی اسی لیے ان کو مہاجر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر انصار وہ صحابہ, انصار نصر سے, نصر کا مطلب مدد کرنا, تو انصار وہ مدنی صحابہ اکرام ہے جو مدینے میں تھے, وہاں پر رہنے والے تھے. تو انہوں جب مدد کرے تو ان کو انصار کا ٹائٹل دے دیا گیا.
قرآن کے اندر بھی انصار اور مہاجر کا ورڈ آتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طریقے سے مخاطب کرتے تھے. تو یہ جو انصار صحابی ہے سب نے ایک ایک جو ہے صحابی کی، مہاجر صحابی کی ذمہ داری لے لی اور بردرہڈ جو ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر وہ ریلیشن جو آپ نے بنا دیا، اس کے بعد ایسا ہونے لگا کہ انصار اور مہاجر کے جو بھائی چارگی اتنی گہری ہو گئی کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے اتنی زیادہ محبت اور خیال کرنے لگے کہ بعض وقت ایسا ہو جا رہا تھا کہ سگے رشتے پیچھے ہو جا رہے تھے، اور یہ جو ہے زیادہ اس کی اہمیت ہو جا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو ختم کرنے کے لیے، اب دیکھیں کہ تمام جو سوسائٹی کے جو غلط رواج جو کوئی وجہ سے قائم ہو گئے تھے، وہ تمام رواجوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر ختم کرتے جا رہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. اب یہاں پر کیا ہے، اور ایک ایک رواج کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہے اور بول رہے کہ مہاجر اور انصار آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، بھائی بنا دیے. اب ہجرت ہو کر کتنے تقریباً 6 سال ہو گئے تھے، تو 6 سال سے تو مہاجر انصار ایک دوسرے کا خیال کر رہے تھے. پر اب یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اگر وہ جو ہے شہید ہو جائے، کیونکہ اب دیکھیں یا انتقال ہو جائے. اب جیسا ہے کہ 6 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوا، تو اس سے پہلے جنگ بدر لڑی گئی، اس سے پہلے جنگ احد لڑی گئی، اور خاص طور پہ جنگ احد میں 70 صحابہ اکرام جو ہے شہید ہو گئے تھے. رائٹ، تو اب پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا پھر یہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو انہیریٹ بھی کریں گے جائیداد میں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ بات کلیئر کر دے رہے کہ انہیریٹنس میں یہ جو اخوت کے جو بھائی ہے، یہ لوگ ایک دوسرے کو انہیریٹ نہیں کریں گے، صرف انہیریٹ وہ کریں گے جو سگے بھائی ہے، جو ارحام کے رشتے ہیں، رحموں کے رشتے ہیں، یعنی کہ ایک ماں سے جو پیدا ہونے والی جو اولاد ہے، پھر صرف وہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو انہیریٹ کریں گے. اور پھر اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر ایک چیز بتا دیے کہ ہاں، اگر زندگی میں تم کوئی ایک دوسرے سے بھلائی کر رہے، ایک دوسرے کا خیال کر رہے، ایک دوسرے کو گفٹ دے رہے، تحفہ دے رہے، ہدیہ دے رہے، ٹھیک ہے، ہبا کوئی چیز کر رہے ایک دوسرے کو، تو پھر وہ تمہارے لیے جائز ہے. یہ تم کر سکتے اپنی زندگی میں، اور پھر مرنے کے بعد تم ان کے لیے وصیت کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کے لیے تم کیا کر سکتے؟ وصیت کر سکتے. تو دیکھیں کہ اپنے جو بھی پسندیدہ کوئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی رشتے دار ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جیسا منہ بولا بیٹے کے بارے میں بھی ابھی بات ہے نا، کہ وہ منہ بولا بیٹا بھی انہیریٹ نہیں کرتا. اگر آپ کوئی محرم کو ہی اگر اپنے کسی کو اڈاپٹ کر لیے تو پھر وہ انہیریٹ نہیں کرتے، پر 1/3 مال میں سے آپ ان کے لیے وصیت تو ضرور کر سکتے ہو. تو پر دیکھیے کہ 1/3 مال میں سے جو وصیت ہے، اگر ہم حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ وصیت بہت بڑی ہے. اتنا زیادہ حصہ اگر ہم شریعتاً دیکھیں گے ڈیوائڈ کر کے، تو اتنا زیادہ حصہ ایک شخص کو نہیں ملتا. پر یہاں پر آپ 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہیں، اپنے کسی بھائی کے لیے بھی، اپنے کسی جو ہے منہ بولے بیٹے کے لیے، یا جس سے آپ محبت کرتے، کوئی بھی چیز کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف یہ اشارہ ہے. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو پھر تم کر سکتے ہو. یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے. اب یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے، کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے کا مطلب کیا بنتا ہے، یعنی کہ اب تمہارے اوپر یہ چیز فرض کر دی گئی ہے. اب یہی طریقہ باقی رہے گا. اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے بھی، اور ابراہیم سے، اور موسیٰ علیہ السلام، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی ہم نے لیا تھا. سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں. اب یہ کون سے عہد کی بات ہے یہاں پر، ذرا سے جو ہے غور سے سنیے. ایک ہے، ہم جانتے ہیں عہد الست، رائٹ، جو ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں. عہد الست کیا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھے تھے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے، ارواح کا مطلب کیا ہے، روحوں کی جمع. ہماری جو روح ہے ہمارے جسم میں، یہ تمام جو عالم ارواح میں تھی، یعنی کہ آسمانوں میں جب تھی، تو جب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے تو تمام ارواح نے یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا عہد الست. اب اس کے علاوہ جو ارواح نبیوں کی تھی، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ کس کو اللہ تعالیٰ نبی بنانے والے ہیں، تو وہ جو ارواح جو نبیوں کی تھی، ان کے ساتھ الگ سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا، یعنی کہ یہ دوسرا عہد ہے، ڈبل عہد ہے. تو ایک ہے اپنے نبی اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا. اب یہ دوسرا جو عہد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں سے لیا تھا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ اب اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھو اس عہد و پیمان کو
جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا تھا. اب یہاں پر اولو العزم جو ہے انبیاء اکرام کا ذکر بھی آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نوح، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو 5 یہ جو انبیاء اکرام ہیں ان کو اولو العزم انبیاء اکرام کہتے ہیں. اولو العزم یعنی کہ سب سے عظیم. اب اس کا یہ مطلب بالکل نہیں بنتا کہ باقی کے دوسرے غیر عظیم ہو گئے، باقی کے دوسرے کم درجہ رکھتے، نہیں، بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنی جو ہے پوزیشن ہے. ہر ایک کی تعریف کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ دوسروں کو جو ہے گرا رہے، یعنی کہ کبھی جو ہے کسی کو اونچا مرتبہ دیا جاتا ہے اور کبھی کسی کو. تو یہاں پر 5 کا جو ہے ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سب سے ہم نے پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. تو اب ان سے کیا عہد لیا گیا تھا؟ ایک تو عہد یہ لیا گیا تھا کہ جب تمہارے پر نبوت آئے گی تو تم وہ نبوت کی ذمہ داری کو پورا نبھاؤ گے. اور دوسرا عہد یہ لیا گیا تھا تمام انبیاء اکرام سے کہ اگر تمہارے پاس آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئیں گے تمہارے وقت میں تو پھر تم کو ان کی پیروی کرنا ہے. یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی دوسرے نبی آئے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ کوئی بھی دوسرے نبی آئے، تو تم کو ان کے ساتھ مل کر ان کی مدد بھی کرنا ہے اور ان کی جو ہے پیروی بھی کرنا ہے. یعنی کہ ایک نبی تھے، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی مبعوث فرمایا، تو پھر اب جو ہے پہلے نبی کا یہ کام ہے کہ دوسرے نبی کو ایکسپٹ کرے، ان کی مدد کرے اور ان کی پیروی کرے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے نیو ایڈوانس احکامات دے کر ان کو بھیجا ہے، تو اب ان کو پیروی کرنا ہے ان کی. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سب سے جو ہے یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، سب کی ارواح سے یہ عہد لیا تھا. اب اس کے بعد اب یہاں پر آیت نمبر 8 تک ہمارا، جیسا میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارا فرسٹ پارٹ ہے جو کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 9 سے ہمارا جنگ خندق سے ریلیٹڈ جو ہے آیتیں شروع ہو رہی ہیں. پہلے تھوڑی سی آیت میں پڑھ دوں، پھر انشاءاللہ اس کا بیک گراؤنڈ ہم لوگ دیکھیں گے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جیسا ہم جانتے ہیں کہ یہ جو سورہ احزاب ہے یہ جنگ خندق کے بعد نازل ہوئی صورت ہے، رائٹ. جنگ خندق جو 5 ہجری میں پیش آئی اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. تو اب اللہ تعالیٰ جنگ خندق کا اور جو ہے جنگ بنو قریظہ کا اس کے اندر یہ صورت میں تذکرہ کرتے ہیں، اس کے اندر جو ہے اس کے متعلق جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ احسان یاد دلا رہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جو ابھی ابھی تم پر جو احسان ہم نے کیا تھا وہ جو ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان کو جو ابھی ابھی اس نے تم پر کیا ہے. جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجیں روانہ کی، یعنی کہ فرشتوں کی ایسی فوجیں روانہ کی جو تم کو نظر نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھائے، جب خوف کے مارے آنکھیں پھترا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ جنگ کا منظر کو یہاں پر ڈسکرائب کر رہے اور اللہ تعالیٰ ایک تو پہلی چیز کیا بتائے کہ یاد کرو وہ احسان کو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا تھا کہ کس طریقے سے مدد کرے. دوسرا اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اتنی سخت جنگ تھی، اتنی خطرناک جنگ تھی کہ آنکھیں پھترا گئی تھی، کلیجے منہ کو آ گئے تھے اور طرح طرح کے جو منافقین تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان کر رہے تھے، مومن اتنا خطرناک طریقے سے ہلا مارے گئے تھے. اور بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سب سے یعنی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جنگ احزاب جو ہے یا جنگ خندق جو ہے سب سے خطرناک قسم کی جو جنگ تھی، اگر ہم یہ کہیں گے تو پھر یہ کوئی یعنی کہ کہنا نازیبا نہیں ہوگا بلکہ یہ صحیح رہے گا. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ طائف کا جو دن تھا وہ میرے لیے سب سے سخت تھا. اور صحابہ اکرام کے اوپر اوور آل اگر ہم دیکھیں گے تو جنگ خندق جو ہے سب سے زیادہ سخت ترین جنگ تھی. جنگ تبوک بھی ہے، جنگ جو ہے احد بھی ہے. جنگ تو تمام ہی خطرناک ہوتی ہے، یعنی کہ تمام ہی آزمائش والی ہوتی ہے، پر اس میں بھی سب سے زیادہ جو ہے جنگ خندق جو ہے بہت زیادہ آزمائش والی تھی. کیوں بہت زیادہ آزمائش والی تھی؟
اب اس کی وجہ یہ تھی کہ جنگ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اوپر یعنی کہ جو دشمن تھے وہ تمام کے تمام مل کر ایک ساتھ ایک ٹولی بن کر جو ہے چڑھائے تھے. اور کیا ہوا تھا اس کے اندر اگر ہم لوگ بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو 5 ہجری میں، جیسا میں ابھی بتائی کہ 5 ہجری میں یہ جو جنگ ہے وہ پیش آئی. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ اس سے پہلے کے جو حالات تھے، یعنی کہ اس سے پہلے کون سے جنگ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، جنگ بدر ہو گئی تھی اور جنگ احد جو ہے اس سے پہلے ہو گئی تھی. اب اس کے علاوہ جب جنگ احد میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہے، غور سے سنیے، اب ایک تو کیا ہے، بہت ہی غور سے بھی سننا ہے، بہت ہی خوشی بھی سننا ہے، کیونکہ اب یہاں پر ہم جو ہے جنگ خندق کے بارے میں اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہم لوگ انشاءاللہ پڑھنے والے ہیں، اور بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے یہ واقعات ہوتے ہیں. میرے کو پرسنلی سیرت میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. میرا ون آف دی جو ہے پسندیدہ سبجیکٹس میں سے جو ہے ایک ہے سیرت پڑھنا، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اب یہاں پر ہم لوگ جو ہے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تاکہ ہم کو یہ آیتیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے، اور پھر وہ بیک گراؤنڈ بھی ہمارے ذہن میں رہیں گا تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی جو ہے کس طریقے سے یعنی کہ سیکریفائسز اسلام کے لیے تھی، اور پھر وہ لوگ کیا کرے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی ہم کو اس میں کئی اسباق ہم کو ملیں گے. تو جنگ خندق کے بارے میں بولنے سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو پیچھے کی طرف سے لے کر آتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے بات سمجھ میں آئے گا، سمجھ میں اچھی طریقے سے آئے گی. ایک کوئک ریویژن انشاءاللہ میں کراؤں گی آپ لوگوں کا کہ 13 سال کی زندگی مکی دور کی زندگی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا، صحابہ اکرام کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ آپ لوگوں کو جو ہے ہجرت کر کے مدینہ آنا پڑا. اب جب مدینہ آئے تو یہاں پر بھی جو ہے سکون سے بیٹھنے نہیں دیے، وہاں سے بھی جو ہے پھر کچھ حملے چلتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہوا کہ اب تم کو جو ہے اسلام کو قائم کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے حرکت کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ صرف مدینے میں ریاست قائم کر کے بیٹھ جائیں. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم جاری ہو گیا. تو پھر چھوٹے کچھ نہ کچھ جو ہے تصادم ہوتے رہے، کچھ نہ کچھ جھڑپیں ہوتی رہی. اس کے بعد فرسٹ جو جنگ ہوئی، بڑی جنگ جو ہم کہیں گے تو وہ جو ہے جنگ بدر ہوئی جو 2 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے. اب 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، اس کا رزلٹ کیا ہوا، مسلمان بہت کم ہونے کے باوجود بھی فتح ہو گئی. 313 تھے 1000 کے اگینسٹ، تو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کر دی. یہ ہو گیا جنگ بدر. اس کے بعد پھر 3 ہجری میں کیا ہوا، جنگ احد پیش آئی. جنگ احد میں صحابہ اکرام 700 تھے اور 3000 کا جو ہے مشرکین کا لشکر تھا، اور پھر مسلمان جیت رہے تھے، پر کچھ ایک کمی کی وجہ سے جو ہم سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ اکرام کی تھوڑی سی جو نافرمانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹورڈز کرے، جبل رومات سے جو ہے ہٹ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے. تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ جو ہے آپ لوگ ہار گئے، اور 70 جو ہے صحابہ اکرام اس کے اندر شہید ہو گئے. اور پھر کیا ہے کہ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی کہ وہ مشرکین جیتنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ایسا ڈر ان کے اندر پیدا کرے کہ وہ بھاگ نکلے، ٹھیک ہے. تو یہ اب یہاں پر جنگ احد کا یہ جو اثر تھا یہ بہت بری طریقے سے مسلمانوں کے اوپر پڑا، کیونکہ اب ان کی جو ہمت تھی وہ تھوڑی سی بڑھ گئی. اب صرف ہمت ایسی بڑی کہ صرف مشرکین مکہ نہیں بلکہ اطراف کے ارد گرد کے لوگ بھی جو ہے سر اٹھانا شروع کرے. تو اس کے لیے ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابو سلمہ کا، تو وہ پھر تھوڑا سا جو ہے کوئی حملہ کرنے والے تھے ان کو روکنے کے لیے بھیج دیے. اچھا، اس کے علاوہ کیا ہوا، رجی کا واقعہ ہوا 4 ہجری میں، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولے کہ ہم دین سیکھنا چاہ رہے، کچھ صحابہ کو بھیجو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ 6 یا 10 صحابہ کو روانہ کرے. ان لوگوں نے رستے میں جو ہے ایک جگہ پر وہ صحابہ اکرام کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد جو ہے اسی سائملٹینیسلی اور ایک واقعہ ہوا بیر معونہ کا، جس میں 70 صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی حفاظ اور بہترین صحابہ اکرام کو تعلیم دینے کے لیے دوسری جگہ بھیجے ان کے ڈیمانڈ پر، کہ انہوں کیا بولے، ہم ایمان لانا چاہ رہے، آپ کیا کریے کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ اچھے جو صحابہ لرنڈ صحابہ ہیں ان کو ہمارے پاس بھیجیے، ہم ان کے پاس سے دین سیکھیں گے. اور وہ تمام کے تمام 70 صحابہ اکرام کو چند کے سوا سب کو جو ہے شہید کر دیا گیا دھوکے سے، اور اسی طریقے سے راستے میں ان کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا. تو یہ دونوں واقعات ہوئے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کی ہمت جو ہے بڑھ رہی تھی. اور پھر اتنا زیادہ اور ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جو یہودی قبائل رہتے تھے، مدینے میں کیا تھا، یہودیوں کی میجورٹی بھی بہت زیادہ تھی. تو جو اوس اور خزرج کے علاوہ جو یہودی قبائل تھے
یہودی قبائل یعنی کہ قبیلے، یہودی کے قبیلے تھے. تو جو بنو نذیر تھے، بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے، تو یہ جو بنو قینقاع کو تو 2 ہجری میں لات مار کے نکال دیا گیا ان کے بدتمیزیوں کی وجہ سے، اور ان کے یعنی کہ انہوں نے ایک مسلمان کو بھی جو ہے شہید کر دیا گیا تھا، تو ان کو جو ہے نکال دیے تھے. وہ ایک یہودیوں کا ایک گروپ چلے گیا تھا. اب 2 گروپس بچے ہوئے تھے. کون سے؟ ایک بنو نذیر کا گروپ بچا ہوا تھا اور ایک بنو قریظہ کا گروپ بچا ہوا تھا. یہ بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ذہن میں رکھ لیجئے. اگر کنفیوژن ہو رہا تو ذرا سنتے سنتے تھوڑا سا فیملیئر ہو جاتے. جیسا کوئی جو ہے آلریڈی یہ پڑھ چکے ہیں یا پھر جو ہے سیرت پڑھ چکے ہیں، سیرت سے واقف ہے، تو ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی. جو بالکل پہلی بار پڑھے نا تو ان کو ایسا دکھتا ہے یہ کیا تو بھی نامہ بول رہے، اور پھر ذرا جو ہے نیا نیا دکھتا. ٹھیک ہے، تو ذرا تھوڑا زبان تو اپنی کچی کر لیجئے، آپ تھوڑا ذہن تھوڑا سا وہ کر لیجئے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر آپ کو یہ باتیں بھی سمجھ میں آنے لگیں گی. اگر نہیں آ رہی سمجھ میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، ابھی فی الوقت کے لیے جو سمجھ میں آ رہا اتنا لکھ لیجئے. اچھا، جیسا میں بتائی تھی کہ بنی جو ہے یہودیوں کے 3 گروپس تھے. تو اس میں جو بنو نذیر تھا، ٹھیک ہے، اور ایک گروپ کون سا بچا ہوا تھا؟ بنو قریظہ. اب ہم آگے جنگ بنو قریظہ پڑھنے والے ہیں، تو یہ گروپ کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے، بنو قریظہ. ٹھیک ہے، کیوں سے جو ہے قریظہ. اچھا، اس کے علاوہ اب یہاں پر جو بنو نذیر کی جو میں بات کر رہی تھی، یہ لوگ بدماشی یہ کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے بلائے اور بولے کہ ہم جو ہے ذرا پیسے جمع کر کے آپ کو دینے کے لیے ہم آپ کو بلا رہے، تو آپ آئیے، آ کر جو ہے ہمارے پاس سے پیسے لے کے جائیے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے اسلام کو سننا چاہ رہے، سیکھنا چاہ رہے ہیں، کچھ بھی اس طریقے سے بلائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کرے، آپ کو جو ہے مرڈر کرنے کی سازش کرے، آپ کے اوپر جو ہے بڑا سا کوئی جو ہے پتھر پھینک کر آپ کو جو ہے ختم کر دینے کی پلان کرے. پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے انفارم کر دیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوری اٹھ کر نکل گئے اور ان کی جو سازش تھی وہ دھری کی دھری رہ گئی. اب اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ اب ان کو بولو کہ یہ جو بدتمیزی انہوں نے کرنے کا پلان کیا تھا، اتنا بڑا قدم اٹھانے کا پلان کیا تھا، تو اب اس کے نتیجے میں ان کو ایگزائل کر دیا جائے گا، ان کو مدینے سے نکلنے کا حکم کر دیا گیا کہ ہم تمہارے کو چاہے تو مار بھی سکتے، پر تمہارے لیے جو ہے شرافت کی بات یہی ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. ٹھیک ہے، وہ ایک پورا پروسیس کے ساتھ ہوا یہ کام. تو بہرحال انہوں جو ہے وہاں سے نکل گئے. پر نکلنے کے بعد اب ان کے دل میں تو بہت بڑے بڑے چھالے تھے جو ان کو پھوڑنے کے تھے، اور ان کو جو ہے بہت نفرت اور پیدا ہو گئی. تو اب ان کو جو ہے اب یہ کھلبلی مچی. تو یہ جو بنو نذیر جو تھے، اس کا جو سردار تھا ہوئی بن اخطب، اس نے یہ سازش کی کہ 5 اب یہ لوگ 4 ہجری میں مدینے سے نکال دیے گئے ان کی غداری کی وجہ سے. کیونکہ جو غدار ہوتا ہے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اس کو جو ہے دربدر کر دیا جاتا، اس کو جو ہے ملک سے باہر نکال دیا جاتا. تو اب اسی کے بنا پر، وہی رولنگ کے بنا پر، وہی لا کے بنا پر ان کو نکال دیا گیا. اچھا، اب وہ وہاں پر جا کر بیٹھ کر جو ہے خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ کیا کرے، یہاں سے مکے کو گئے اور مکے کو جا کر وہاں پر جو مشرکین مکہ تھے ان سے اپنی محبتوں کا اظہار کرے، اپنی ان کی طرف جو ہے ہمدردی کا اظہار کرے، اپنی بھی جو ہے دکھ کی داستانیں سنائے، اور بولے کہ ہم سب کیا کریں گے، مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر 20 جو سردار تھے وہ تمام کے تمام نکلے اور مشرکین مکہ کو بھڑکائے، اور ایسی ایسی باتیں ان کے جو ہے بھڑکانے کے لیے ایسی ایسی باتیں کرے. اور پھر کیا کرے کہ صرف وہاں پر قریش کی طرف نہیں بلکہ اطراف کے آزو بازو کے تمام قبائل کی طرف بھی گئے اور بولے کہ دیکھو آج انہوں اثر انداز ہو رہے، آج ہم نکال دیے گئے، کل تمہاری بھی باری آئیں گی، تو تم جو ہے اٹھ کے کھڑے ہو اور ہمارا ساتھ دو، ہم سب مل کر لڑیں گے، ایک بار یہ پرابلم کو ختم کر دیں گے. تو پھر کیا ہے کہ ہم سکون سے امن سے اپنے ہی باپ دادا کے دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے، تم مشرک ہے، تم ابراہیمی طریقے پر عمل کرتے، ہم جو ہے عیسائیت پر عمل کرتے یا یہودیت پر عمل کرتے، تو اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنے باپ دادا کے طریقے پر عمل کریں گے. تو جب یہ ہوا تو سارے لوگ اس کے اوپر تیار ہو گئے. تو مشرکی یعنی کہ پورے اہل عرب کے جتنے بھی قبائل جمع کر سکتے تھے وہ لوگوں نے تمام کے تمام جمع کیے. بنو غطفان کا بہت بڑا یعنی کہ لوگ میجورٹی اس میں شامل تھی، اور پھر جو ہے قریش کی طرف سے جو ہے بہت سارے لوگ جمع تھے، اور یہودیوں کے جو ہے بہت سارے ٹولیاں اس کے اندر جو ہے مل گئی تھی، اور پورے ملا کر انہوں نے 10,000 کا لشکر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے اگینسٹ جو ہے تیار کر دیا. یعنی کہ اتنا بڑا لشکر جس کا تصور بھی صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے, کیونکہ سب لوگ ہر طرف سے جمع ہوئے, اسی لیے اس کو جو ہے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے سب کے کان بھرے, سب کے کان میں زہر گھولا اور سب کو جو ہے جمع کر دیا. اچھا, اب جمع کر کے جو ہے وہ لوگ نکلے, تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں خبر دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا لشکر جو جمع ہو رہا, جس کی نیوز آ رہی, تو اب ان کے خلاف لڑیں گے تو کیسا لڑیں گے, کیونکہ صحابہ اکرام پورے ملا کر اگر یعنی کہ منافقین کو بھی اگر ہم ملا لیں گے تو پورے ملا کر کل جو ہے 3,000 کے جو ہے تعداد جمع ہو رہی تھی. تو 3,000 کے جو ہے مسلمان ہیں اور پھر 10,000 کا لشکر ان کے اگینسٹ آ رہا ہے, کچھ روایتوں میں 12,000 بھی بتایا جاتا ہے. تو بہرحال تو اتنا بڑا لشکر اب کیسا ان سے لڑیں گے, تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. اب مشورے میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ہے بتائے کہ اگر اس طریقے کا معاملہ ہوتا تھا ہمارے پاس, یعنی کہ عراق میں, تو ہم جو ہے فارس میں, تو ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ ہم جو ہے خندق کھودتے تھے. تو خندق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ اکرام کو بالکل بھی اس کا آئیڈیا نہیں تھا, پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کا جو ہے آئیڈیا دیے اور بولے کہ اتنا بڑے جو ہے پٹس جو ہے کھودنا ہے, اتنی بڑی خندقیں, اتنے بڑے بڑے گڑھے ہم کو کھودنا ہے, جو گڑھوں سے نہ جو ہے ان کے گھوڑے اچک کے آ سکنا, نہ اندر جو ہے نیچے اترے تو پھر اوپر چڑھ سکنا. یعنی کہ ایک تو وائڈ بھی رہنا ہے, وہ اس کی وڈتھ بھی بہت بڑی رہنا ہے, اور اس کی ڈیپتھ بھی جو ہے بہت بڑی رہنا ہے. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آئیڈیا دیے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آئیڈیا پر عمل کیا اور صحابہ اکرام کو سب کو جو ہے ذمہ داری دی. صحابہ اکرام سب خندق کھودنے لگے. پر یہاں پر آزمائش یہ تھی کہ وہ سال جو ہے قحط سالی کا تھا, بالکل بھی جو ہے ہر جگہ اناج کی پہلے سے جو ہے اناج کا مسئلہ تھا. پھر سخت سردی کا زمانہ تھا, اتنی سردی کے باہر نکلنے پر انسان جو ہے برف بن جانا, اتنی زیادہ جو ہے سردی. اور مدینے کی سردی میں سمجھتی ہوں کہ جو ایکسپیرینس کرے ہوئے ہیں یا سنے ہوئے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ مدینے میں بہت زیادہ جب سردی ہوتی ہے تو بہت ایکسٹریم سردی ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی سردی کا جو ہے موسم تھا, بہت ٹھنڈ تھی. تو پھر اس میں صحابہ اکرام پھر بھی بھوک اور پیاس کے علاوہ, کھانے کی کمی کے علاوہ بھی جو ہے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر جو ہے انہوں نے خندقیں کھودی. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. آپ نے جیسا وہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے جو ہم جانتے ہیں, کئی بار سنے بھی ہوں گے نا, کہ صحابہ اکرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے کہ اللہ کے رسول, میں دیکھیے اپنے پیٹ پر جو ہے پتھر باندھ کر میں جو ہے یعنی کہ بھوک سے میری حال ایسا ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر میں خندق کھود رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھا کر بتائے کہ دیکھو میرے پیٹ پر تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں, میں بھی کھانا نہیں کھایا ہوا ہوں. تو آپ سوچئے کہ وقت کے نبی ہے اور حال یہ ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ کر انہوں نے جو ہے خندقیں کھودی. اور ایکولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہیں کہ اب دیکھیے کہ لیڈر ہے نا تو حکم دے دیے کہ چلو تم لوگ کھود لو, تم لوگ اتنے کام کر لو اور پھر میرے کو اپڈیٹ کرو, نہیں, بلکہ وہ خود جو ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ڈھیروں ساری درود اور رحمتیں اور جو ہے سلامتی آپ پر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے کہ آپ خود بذات نفس نفیس خود اس میں شامل ہوتے اور صحابہ اکرام کو موٹیویٹ کرتے اور پھر خود جو ہے خندق جو ہے آپ کھودتے. اس میں کیا ہے کہ پھر جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندقیں کھود دی تو پھر مشرکین مکہ جب تمام لوگ 10,000 کا لشکر آیا, جمع ہوا, جب دیکھے تو ان لوگوں کے لیے یہ چیز جو ہے بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی, کیونکہ یہ چیز جو ہے عام نہیں تھی. تو اب ان لوگ پریشان ہو گئے کہ اب کرنا کیا ہے. اب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کہ اب یہاں سے مدد شروع ہوئی اللہ تعالیٰ کی. اب کرنی یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ تیاری کر کے نہیں آئی تھی کہ یہاں پر ان کو رکنا پڑے گا, پڑاؤ ڈالنا پڑے گا. تو اب یہ ہوا کہ خندق وہ لوگ پار کر نہیں سک رہے تھے, عبور نہیں کر سک رہے تھے. اور پھر ایسا نہیں کہ صرف خندقیں کھود کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جا کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے, ایسا نہیں تھا, بلکہ خندق کھود کر خندق کے اطراف پورے صحابہ اکرام جمع ہو گئے
اور تیروں کی جو ہے تیر ریڈی رکھ کر تیروں کی جیسا وہ قریب آتے کوئی آنے کی کوشش کرتے تو تیروں کی جو ہے برسات کرتے. تو مسلسل ان لوگوں کا عمل یہ جاری تھا اور اتنا ڈر تھا کہ کب کہاں سے کون عبور کر کر یہ طرف آ جائے گا. تو اتنا اور پھر کیا ہے کہ صرف اپنی جان کا ڈر نہیں تھا, جان تو لٹانے کے لیے تیار تھے, پر وہاں پر جو ہے کوئی میدان میں جا کر نہیں لڑ رہے تھے بلکہ جو ہے مدینے میں ہی رہ کر لڑ رہے تھے. تو پیچھے جو ہے ان کے بیوی اور بچے بھی موجود تھے, گھر تھے. تو پھر اس میں کیا ہے صحابہ اکرام کی بہت زیادہ یعنی کہ آزمائش تھی, کیونکہ ان کو صرف اپنی فکر نہیں تھی بلکہ اپنوں کی ان کو جو ہے فکر تھی. ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے فکر ہے, دین کو بھی بچانا ہے اور پھر جو ہے ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے. تو پھر وہ لوگ مسلسل کوشش میں لگے ہوئے تھے اور اسی طریقے سے جو ہے 10 دن گزر گئے, 20 دن گزر گئے اور ایسی جو ہے ان لوگ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے ہوئے اور انتظار میں ہے کہ کب موقع ملے گا, کیسا پار کرنا اور کیا کرنا. اور ان کے پاس بھی جو مال تھا, جو بھی سامان توشہ جو بھی لائے تھے وہ بھی ختم ہوتے جا رہا تھا. پھر اس میں یہ ہوا کہ کچھ جو ہے ہمت کر اکرمہ بن ابو جہل ہے اور پھر جو ہے اور ایک جو ہے عمرو بن عبد ود ہے. تو یہ لوگ کچھ لوگ جو ہے خندق پار کر یہ طرف آ گئے. اس میں بھی جو ہے 1 to 1 جو ہے تھوڑی سی لڑائی ہوئی. اتنا خطرناک علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عبد ود پر وار کیا کہ تمام کے دوسرے جتنے بھی ساتھی تھے وہ بھاگ نکلے. تو بہرحال اسی طریقے سے چلتا رہا. اب اس میں یہ ہوا کہ مشرکین, اب یہاں پر ٹوسٹ ہے, دیکھیے اب یہاں پر یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں کیا ہوا کہ جو ہوئی بن اخطب تھا, جو پوروں کو بھڑکا کر لے کر آیا تھا نا ہوئی بن اخطب. اب دیکھیے کہ یہ ہوئی بن اخطب جو ہے بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک ہے, صفیہ رضی اللہ عنہا. تو ان کے ابو ہے, یہ ان کے والد ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں یہود تھے, پر آپ بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا ایمان لے کر آ گئے بعد میں, اور انہوں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر انہوں نکاح میں آ گئے. تو ابھی جو ہے یہ ان کے والد کی ہی میں بات کر رہی ہوں, ہوئی بن اخطب. تو انہوں کیا کرے کہ اچھا اب اور ایک چال چلے, اور چال یہ چلے کہ جو بنو قریظہ ایک لاسٹ یہودی کا جو قبیلہ رہ گیا تھا مدینے میں, تو اس کو جا کر جو ہے بہکانے کی کوشش کرے. کیا کرے؟ ہوئی بن اخطب جا کر اس کو جو ہے بہکانے کی کوشش کرے اور یہ بولے. اب یہ جو بنو قریظہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیس ٹریٹی میں تھے, یعنی کہ امن کے ساتھ ان کا جو ہے معاہدہ آپس میں ہو گیا تھا کہ ہم آپ کے پروٹیکشن کریں گے اور آپ ہماری پروٹیکشن کرنا. تو یہ دونوں کی جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان جو ہے یہ پیس ٹریٹی تھی, دونوں کی ذمہ داری تھی کہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرنا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے جو ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل اس کا جو ہے میپ شیئر کروں گی. تو سامنے سے جو ہے پورے مشرکین مکہ اور بنو غطفان اور تمام جو ہے لشکر سامنے تھا. تو پیچھے کی طرف سائڈز میں کیا ہے کچھ جو ہے پہاڑ تھے اور پھر بہت گھنے جنگل تھے. ایک طرف کا جو حصہ تھا وہ بنو قریظہ کے بڑے بڑے جو ہے وہاں پر قلعے بنے ہوئے تھے. تو وہاں قریب میں بنو قریظہ کے قریب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لیڈیز کو جو جتنے بھی صحابیات تھے تمام لیڈیز کو جو ہے وہاں پر کے قلعے کے قریب جو ہے شفٹ کر دیے تھے. اور یہ بے فکر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام کہ بنو قریظہ تو ہمارے دوست ہے نا, ہمارے حلیف ہے, ہمارے عالیز ہے, تو وہ لوگ ہماری ہیلپ کریں گے, وہ لوگ ہم کو پروٹیکٹ کریں گے پیچھے سے. تو عورتوں کو ان کے جو ہے قلعوں کے قریب لے کر جا کے رکھے تھے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہوئی بن اخطب آ کر جو ہے بہکا کر یہ بولا کہ تم جو ہے کیا کرو, پیچھے سے ہم کو جانے کا راستہ دو, پیچھے سے ہم کو جانے کا اگر تم راستہ دیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, پیچھے سے اٹیک کریں گے, پیچھے سے عورتوں پر بچوں پر اٹیک کریں گے, پیچھے سے صحابہ اکرام پر اٹیک کریں گے. تو سامنے سے بھی اور پیچھے دونوں طرف سے اٹیک کر کے ایک ساتھ سب کو جو ہے ختم کر دیں گے. اب ایک ساتھ ختم کر دیے تو پھر تمہارا اب جو بنو قریظہ کا جو سردار تھا کعب جو سردار تھا ان کا, انہیں یہ بولا کہ میری جو ہے کعب بن اسد, انہیں بولا کہ یہ میں تو ان کے ساتھ جو ہے عہد شکنی نہیں کر سکتا اور ہمارا مذہب بھی اس کے بارے میں جو ہے آمادہ نہیں کرتا, تو کیونکہ وہ یہودی تھا اور اچھا یہودی تھا. تو انہیں یہ بولا کہ میں ایسا جو ہے پرومس کو نہیں توڑ سکتا, میں عہد شکنی نہیں کر سکتا. تو پھر اس پر جو ہے ہوئی بن اخطب یہ بولے کہ اب دیکھو ایک بار اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سب ختم ہی ہو گئے تو پورے مدینے کے اوپر تمہارا راج رہے گا,
تو پھر کئی کا جو ہے عہد اور کئی کا جو ہے وعدہ، ہمارا ساتھ دو اور جو ہے عہد کو توڑ دو. تو اب یہاں پر جو ہے کعب بن اسد نے عہد کو توڑا یا نہیں توڑا، اور اگر توڑا تو پھر اس کا کیا کانسیکوینسز ہوئے، کیا رزلٹ ہوا، وہ انشاءاللہ ہم لوگ کل دیکھیں گے. تو آج یہاں پر اس تک جو ہے اپن ختم کریں گے. کل تھوڑا سا حصہ یہ سیرت کے بیک گراؤنڈ کا باقی رہے گا، جس کے اوپر ہمارا یعنی کہ یہ بیک گراؤنڈ جنگ خندق کا بھی ہو جائے گا، اور یہی بیک گراؤنڈ جو ہے جنگ بنو قریظہ کا، یعنی کہ دونوں کا سیم ایک ہی بیک گراؤنڈ ہے. تو دونوں کا بھی جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ کل اس کو کنٹینیو کریں گے، کل اس کو سمجھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں آج ہم نے پڑھی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ تمام جو رسومات جو معاشرے میں آج ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما، اس سے ہم کو جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ہمارے دل میں ایسی پیدا فرما کہ ہم کو تمام دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں وہ تمام محبتوں سے اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے پیچھے کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آگے کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوڑی ہوئی دعوت ہے وہ دعوت کو آگے پہنچانے میں ہم کو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرما دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانیاں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے راتوں میں رو رو کر جاگ کر جو ہے آنسو بہا کر آپ نے ہمارے لیے جو دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تمام جو احسانات ہیں جو آپ نے ہمارے لیے خون بہایا، اپنی زندگیوں کو لگایا، اللہ تعالیٰ وہ احسانات کو پورا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک چھوٹے چھوٹے سے عمل سے بھی محبت کرنے والا بنا، اور اس کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دے کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم یہ سوچنے والے نہ بنے کہ یہ تو سنت ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ ہر ایک چھوٹی سی سنت بھی ہماری زندگیوں میں سجانے والا ہم کو بنا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دعائیں ہم کو سکھا دے، تمام دعاؤں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں آپ کی محبت اور آپ کے نبی کی محبت اور آپ کے دین کی محبت اتنی پیدا فرما دے کہ تمام محبتوں سے ہم بے نیاز ہو جائیں، تمام محبتیں ہمارے لیے جو ہے پیچھے ہو جائے، اور آپ کی محبت اور آپ کے نبی کی محبت آگے ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈھیروں کروڑوں درود عطا فرما دے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیجئے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی دیر آپ لوگ جو ہے 1 سیکنڈ رک جائیے، اور جتنے بھی لوگ رکے ہوئے ہیں ان کے لیے آج ایک جو ہے خاص چیز ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے. اچھا اوکے. چلیے، فلیش کوئز آپ لوگوں کے اسکرین پر ہے، جو بھی اویلیبل ہے یہاں پر وہ فلیش کوئز یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور آنسر مجھے واٹس ایپ پر جو ہے آپ لوگ کر سکتے ہیں. جو بھی رکے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے خاص گفٹ ہے آپ لوگوں کو، کہ آپ لوگ جو ہے جلدی سے لاگ آؤٹ نہیں کرے. تو آپ لوگوں کے لیے اسپیشل گفٹ ہے. سب کو کوشچن ملنے سے پہلے آپ لوگوں کو کوشچن دے دیا گیا ہے، تو آپ لوگ سب سے پہلے آنسر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیے، اس کے ساتھ آپ لوگ جو ہے باقی کے کوشچنز آپ لوگ گروپ میں چیک